پیدائش کی کتاب. آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے کفارہ. آج جو عبادت ہے وہ اس فسح کی یاد ہے جو خداوند نے کلیسیا میں مقرر کی تھی، بلکہ اس کا حکم دیا تھا. تو فسح کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے پسا. کیا ہے؟ پسا. پسا کا مطلب ہے، مثال کے طور پر ایک گٹھڑی ہے. جب لوگ خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہمارے گناہ ہمارے سر پر. ایوب کی کتابیں بھی لکھا ہے گٹھڑی کی مانند ہیں، لیکن وہ جو گناہوں کی گٹھڑی ہے، گناہوں کی جو پنڈ ہے، جب ہمارے اوپر سے اتر جائے، اس کا معنی فسح ہے. اس کا معنی اب ہمارے گناہ ہمارے اوپر نہ رہے، اس کا مطلب فسح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فسح. اور یہ فسح ممکن کب ہوتی ہے؟ جب گنہگار انسان کے بدلے میں کوئی پاک اور پوتر برہ دیا جائے. پاک اور پوتر برہ بغیر فدیہ کے تو کوئی رہائی نہیں ہے. بغیر فدیہ کے، بغیر فدیہ کے واحد یسوع مسیح ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ پیدا ہوئے کوئی ایسا نہیں جس نے کبھی گناہ یا کبھی کوئی خطا نہ کی ہو. واحد یسوع مسیح ہے جس نے اعلان کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. کوئی اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا، اس پر عدالت ہوئی. اس دور کی عدالت کا جو جج تھا پیلاطس، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس نے کہا میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، اسے سلیب دیا جائے. اس عدالت نے اسے بے عیب قرار دیا. آمین. بے عیب سننے سن. اس عدالت نے یسوع مسیح کو بے عیب قرار دیا. تو ہمارے لیے فسح کا بدلہ پاسکل لیمب. ٹھیک ہے نا؟ کیتھولک میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاشکا. پاشکا کی عید، ریزوریکشن، عید قیامت مسیح اور پاشکا اسی طرح پاسکل ہے. فدیہ کا بدلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فدیہ کا بدلہ جو ہمارے بدلہ میں دیا گیا. جو ہمارے بدلہ میں، چونکہ کوئی انسان تو رہائی انسان کو دے نہیں سکتا تھا. جب اس جج کے پاس جاتا کوئی رہائی دینے کے لیے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ جج کہتا آپ پہلے آپ ادھر آ جائیں، آپ اپنے گناہوں کے لیے پہلے سزا اٹھائیں اور آپ کی قربانی ریجیکٹڈ ہے. شرط یہ تھی جو قربانی کا بندہ ہو وہ بے عیب ہو. وہ کیا ہو؟ جی وہ کیا ہو؟ اور یسوع مسیح ہے جو بے عیب بنا ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اندر یسوع کی کسی خطا کا کبھی ذکر نہیں کیا گیا، نہ وہ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہمارا جو برہ ہے وہ بے عیب ہے. اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. بدلہ میں دیا جانا، پروپیٹیشن، بدلہ میں، ورنہ ہم مرتے، ورنہ ہم مرتے. کیا میں نے لفظ بتایا؟ پروپیٹیشن. کیا میں نے بتایا ہے؟ ہم جب کن کاٹے تو نظر یہ ویڈیو سن سکتے ہیں. پروپیٹیشن بدلے میں دیا جانا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر آنی چاہیے کہ میری خاطر وہ ہوا اور میں بچا لیا گیا ہوں. آئی سمجھ؟ پھر کوئی اظہار بھی کرو اس قربانی کے لیے. میں بچ گیا، میں بچ گیا.
ٹھیک ہے, اس کا مطلب. اور پھر میری جگہ پر وہ کھڑا ہوا, اس کے لفظ ہے اٹونمنٹ, ایٹمنٹ. ایٹ میرے ساتھ اس نے اکائی بنا لی اور میرا بندہ اس نے اپنے گلے میں لے لیا اور مجھے اس نے سائڈ پہ کر دیا. اس پہ بھی خوشی کا اظہار بنتا ہے. ہاللیلویا, میں بچ گیا. تو یہ کتنی عظیم بات ہے. جب ہمیں سمجھ آ جائے پھر آپ کے اندر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ہاللیلویا. میں بچا لیا گیا. پیدائش کی کتاب کا حوالہ ہم پڑھنے لگے تو یہ 2-3 باتیں نہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے. آدم اور حوا نے جب گناہ کیا اور باغ عدن سے ان کو نکال دیا گیا. ہاں جی, باغ عدن سے ان کو, اور ان کے لیے سزا کا حکم کر دیا گیا. ان کے لیے ابلیس کو کہا, سانپ کو کہا تو پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خواب چاٹے گا, اور اس سے کہا میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا, تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. پھر اس نے اور سے کہا کہ دیکھ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا, تو درد کے ساتھ بچے جائیں گے اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی, آج وہ تجھ پر حکومت کرے گا. وہ تجھ پر, تو یہ جو یہاں پر بات آ جاتی ہے نا, میں تو کسی سے نہیں کرتی, آپ خدا کے کلام کو چیلنج کر رہے ہیں. مرد کی ہینڈشپ خدا نے قائم کی ہے. کس نے کی ہے؟ اور اس میں ایک بیٹی کی, ایک بہن کی, ایک بیوی کی سیفٹی ہے کہ اس کا کوئی ذمہ دار ہے, اس کا کوئی. اچھا, اور آدم نے اس سے کہا کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا, اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی. زمین تیرے سبب سے مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا. چلو جی, صبح صبح اٹھو ڈیوٹی کے لیے. بے شک آپ کا دل چاہ رہا ہے سونے کو, لیکن آپ چلو کام پہ. جو کام پہ نہ جائے بھیلا تو شیطان کا چیرنا, اس نے الٹے سیدھے کام کر رہے. چلو کام پہ. تو یہ اس گناہ کے باعث یہ مقرر ہو گیا تھا کہ کام پہ جانا پڑے گا. کام پہ, اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی. روٹی کمانا مشکل ہوگا تیرے لیے, اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. آج کھیت کی سبزی کھانا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. دال اس میں خطرناک. ہاں جی, ایسے ہی کیا گیا. جن کو گوشت اس نے دینا تھا ان کے دانت اس نے اور طرح کے بنائے تھے. ان کے دانت خدا نے منع نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ سبزی کوئی بری بات نہیں, دانے کوئی بری بات نہیں. پر کئی بار لوگ ان سے نہ تھوڑے الرجی ہے ان چیزوں میں, تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. اپنے منہ کے پسینے کی, جب تک کہ تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے, اس لیے کہ تو اس میں سے نکالا گیا ہے, کیونکہ تو خاک ہے, پھر خاک میں لوٹ جائے گا. اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا, اس لیے وہ سب زندوں کی ماں ہے. خدا نے آدم اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. یعنی چمڑے کے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو پردہ دینے کے لیے, ان کو ڈھانپنے کے لیے جانور ذبح کیے گئے تاکہ وہ ننگے نہ رہے, تاکہ وہ. اس لیے بائبل مقدس میں کہا گیا ہے خاص طور پہ عورتوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, کہ وہ حیادار لباس پہنے. کیسا لباس پہنے؟ پر دیکھ لو دنیا الٹی چل پئی. گورے بندے ایسے تک تائی گرمی کے مانگے ہوئے, عورتوں کے پورے ہے پہ. ابلیس ہے جو انسان کو نگاہ کرنا چاہتا ہے, خدا ڈھانپنا چاہتا ہے, اور وہ جو پردہ ڈالنا ہے, جو
ڈھانپنا ہے، اسی کا معنی کفارہ ہے، اسی کا معنی کفارہ ہے۔ کفار عبرانی زبان میں لفظ ہے، کیا ہے؟ کافار، کفارہ ڈھانپنا۔ وہ دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ، تو آگے کیا لکھا ہے؟ ٹکے گئے سارے اوگر، یعنی خطائیں ڈھانپی گئی اس کفارہ کے خون کے ذریعہ سے۔ آدم اور حوا کو ڈھانپا گیا جانور ذبح کر کے، تاکہ ان کے ننگے پن کو ڈھانپا جائے۔ تو اس میں کفارے کی تصویر ہمیں ملتی ہے۔ کس کی ملتی ہے؟ کفارے کی تصویر۔ کوئی بھی شخص جب گناہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ کا پتہ نہ چلے، چونکہ گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، لیکن کوئی انسان کے گناہ کو نہیں ڈال سکتا سوائے برے کے خون کے۔ ہاللیلویہ! تاکہ انسان نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ تو چمڑے کے کرتے بنا کے دینا یہ کفارے کی ایک تصویر ہے، ورنہ آدم اور حوا شرمندگی کی حالت میں ننگے پھرتے رہے۔ دوسری تصویر پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں، اور یہ بھی یہاں پر ہے، جب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے 22واں باب، پیدائش 22واں باب، اپنے بیٹے کو موریا کے پہاڑ پر لے کر گیا۔ یاد رکھیں قربانی کے لیے بننا چاہیے، قربانی کے لیے۔ ہاں جی، جب یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا لیا؟ اپنے نوکروں سے کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، آپ یہیں پر ٹھہرو۔ 5ویں آیت میں، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے، سجدہ کر کے تمہارے پاس۔ اور ابراہیم نے سوتنے قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا باپ، اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوتنی قربانی کے لیے برا کما ہے۔ سوتنی قربانی کے لیے یاد رکھیں جہاں پر بھی قربانی ہوئی وہاں پر لوگ خود، ہر فیملی اپنا برا لے کر جاتے تھے، لیکن یہ واحد قربانی ہے جہاں پر بغیر برے کے جا رہے ہیں، جہاں پر بغیر۔ اس لیے ہمارے پاس بھی کوئی برا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی خدا نے اپنا بیٹا خود ہی مہیا کیا ہے، اور یہاں پر برے کا نہ ہونا، ابراہیم برا تو نہیں لے کے گیا نا، یہ اس آنے والے برے کی تصویر ہے کہ ایک دن حقیقی برا مہیا کیا جائے گا، حقیقی برا مہیا کیا جائے گا۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوتنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوتنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا، آپ ہی کیا کرے گا؟ سوتنی قربانی کے لیے، سوتنی قربانی کے لیے برا جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ سو ہم خدا کے شکر گزار ہیں جو برا ہمارے لیے مہیا کیا گیا، وہ خدا نے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ برا انسان ہر فیملی خود اپنے لیے لے کے جاتی تھی، ابراہیم کی صورت میں بھی ابراہیم برا نہیں لے کے گیا، خدا نے مہیا کیا، جو حقیقی برے کی تصویر ہے۔ اور زمانوں کے آخر میں بھی خدا نے اپنا بیٹا یسوع مسیح برا خود ہمیں مہیا کیا، جو پاک اور بے عیب ہے، جس کی یادگار ہم کرتے ہیں جو آج شہربانی کی بات ہے۔ خدا ان کے کلام میں سے آپ تیموتھیوس کا خط کھولیں گے میرے ساتھ، تیموتھیوس ہاللیلویہ، پہلا تیموتھیوس 2 باب،
تیسری آیت میں لکھا ہے یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے۔ ہاں جی، کتنے لوگ نجات پائے؟ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے، خدا انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ ہاں جی، مسیح یسوع جو، اب دیکھیں، ایک طرف خدا جو عادل اور منصف ہے، ایک طرف گنہگار دنیا، بیچ میں خدا کا برہ جو کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ خدا سے ملتا ہے، بدن کے اعتبار سے وہ انسان سے ملتا ہے، وہ دونوں کے بیچ میں ایک درمیانی بنا جو ہمارا فدیہ کرے، جو ہمارا بندہ اپنے گلے میں لے لے اور پھر اس موت کو بھی موت دے دے، موت کو دبوچ دے اور موت کے زور جو ڈنگ ہے اسے ڈیفیوز کر دے، اسے جو ہے وہ مٹا دے، اس کے زور کو زیرو کر دے، اس کے زہر کو ختم کر دے، تاکہ وہ انسان کے لیے بھیانک نہ رہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یسوع کی شکر گزاری کرنا ہر ایماندار پر واجب ہے۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا۔ یہ آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، ہاں جی، اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا، سب کا فدیہ ہو گیا، سب کا، سب کے بدلے میں دے دیا گیا۔ آج یہ اپنا صدقہ دے رہا ہے، گندا یا 10 روپے تک کر دے آ رہا صدقہ، ساڑھے صدقے یسوع سی، ساڑھے صدقے، آپ 10 روپے میں صدقہ ڈھونڈ رہے، 10 روپے کے گندے نوٹ کے بدلے آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ یہاں پر خدا نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، دنیا کیسے صدقے ڈھونڈ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، ماں صدقے، مرنا اپنی اپنی باری دے، ماں صدقے کا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے یسوع آپ کے صدقے ہے۔ ہاللیلویا، یسوع آپ کے، یسوع آپ کے، یسوع آپ کے صدقے ہے، جو بے عیب ہے، جو آپ کو بچا سکتا ہے۔ باقی صدقے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی یہ بات لکھے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ لوگ کی سوچ کی خیال کر، ٹھنڈی سال ہے کہ نا، کوئی کرما والا کوئی بچے کا باسوس ہے، کوئی قسمت والا، یہاں پر لکھا ہے سب کے لیے اس نے فدیہ دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، جنہیں آج عبادت میں نہیں آئے وہ ان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ موبائل آج کل بہت چوری ہو رہا ہے، کہ ہاتھ سے رکھنا، دیکھتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے چوری ہو جائے گا، عبادت سے آ کے تو مسئلہ بن جائے گا۔ ٹی وی والا تو مسئلہ نہیں رہا، پہلے تو کل ٹی وی چوری ہو جاتے ہیں، گھر رہنا کہتے ہیں۔ سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ مناسب وقتوں پر، گزرے دنوں میں ہم نے پاشکا کی عید منائی ہے، اس برے کی قربانی کی عید منائی ہے، اس کی گواہی ہم دے سکیں، اس لیے میرا وہ فدیہ بنا، میرے بدلے میں دیا گیا، تاکہ میں اس کی گواہی دوں۔ ہاللیلویا۔ اس کی گواہی شکریہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ آپ ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کلام کو بند کرتے ہیں، کلوسیوں میں سے۔ ہاں جی، کیا ہمارا ہے؟ ہاں جی، کلوسیوں نہیں پڑھیں گے، کلوسیوں۔ دوسرا بات،
اور اس کفارے کی ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں. نوح کی کشتی، اس کے اندر اور باہر رال لگائی گئی تھی. اندر اور باہر رال کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، لوگ آبادی پڑھ رہے انہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی. ہاں جی، رال کس کو کہتے ہیں؟ لوگ. تالیاں بجاؤ ہے لوگ کا ڈامبر. یہ پرانا طریقہ ہے لیکن کو روکنے کا. چھاپے لوگ پاتے رہے نا لوگ، مطلب یہ ہے کہ پانی اندر نہ جائے. کشتی کے بچنے کے لیے اندر اور باہر رال لگائی گئی، لوگ لگائی گئی، ڈامبر لگایا گیا. لوگ لگانے کے لیے عبرانی میں لفظ ہے کفار آیا ہے. اسی طرح سے کفارہ آپ کو بھی بچارے گا جیسے وہ کشتی بچی تھی. تو جو کفارے کے اندر آتے ہی یسوع کے بغیر ہی بچنا چاہتے ہیں، نہ 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 نہ. ساری دنیا، سارے جاندار مر بیٹھے، پر جو کشتی کے اندر چلے گئے تھے، جو کفارے کی چادر کے نیچے آ گئے، جو یسوع کے خون کے نیچے آ گئے ہیں، صرف وہ بچائے جائیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا. باقی کوئی. تو شاعر بانی کی جو عبادت ہے یہ اس بات کی یاد ہے، کفارے کی یاد ہے کہ آپ کا فدیہ لیا گیا ہے، آپ کا کفارہ دیا گیا ہے. ہاللیلویا. دوسرا بات اس کے تیرہویں آیت میں لکھا ہے، اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں، ہاں جی بعد میں ایسے لوگ پڑھنے لگا، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے. اسی کے ساتھ بپتسمہ میں، اور اس میں خدا جس قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اس کے ساتھ کون جی اٹھے پہلے؟ ہاں جی، اسی. صحیح کہا کہ پنجابی ترجمہ کرو. اسی جی اٹھے، ہم جی اٹھے ہیں. ہاللیلویا. مردوں میں سے یسوع کو پھر کو قبر میں ڈال سکتے ہیں؟ آپ کو جہنم کیپچر کر سکتی ہے؟ عام میں جا کر یسوع نے یہ کام کیا تھا، جہنم سے کا جو اختیار تھا ابلیس کے پاس، اس سے چھین لیا. موت اور عام کی کنجیاں اس نے کہا میرے پاس ہے. لوکاس کا پہلا باب. کتنا بڑا رحم ہوا ہے، کتنا بڑا فضل ہوا. اب وہ موت جو ہمیشہ جلتے رہنا ہے، آپ اس میں نہیں جائیں گے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے. ہاللیلویا. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامت ہونے کے سبب سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا. اس کے ساتھ پہلے لکھا جی اٹھے، پھر دوسری بار کیا لکھا ہے؟ تمہیں بھی. ہاں جی، تمہیں بھی. ہاللیلویا بولو یسوع. اور ساتھ میں ہم بھی جی اٹھے. یہ حوالہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو بندہ جو پھر بھی پریشان بیٹھا ہوئے، پھر کیا ان کو جاچتی رہی، پھر بات نہیں بنتی، پھر بھی پریشان بیٹھا ہوا. اور ہمارے سب قصور معاف کیے. آج سب قصور اور حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. آج حکموں کی وہ دستاویز، ہاں جی، جو کیا تھی؟ ہمارے نام پر تھی. اس دستاویز کے اوپر ہمارا نام لکھا ہوا تھا، ڈیتھ وارنٹ لکھے ہوئے تھے. اور اس میں عدالت سے کو ہمیں یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ جگہ مل گئی ہے. اس میں لکھا ہوا تھا خدا کی عدالت میں کہ گناہ کی سزا جہنم ہے، اور ہمارا نام لکھا ہوا تھا. یسوع نے وہ سمن ہمارے لے لیے، اس نے وصول کر لیے. اس نے، اور جہاں جہاں پر لکھا تھا اس کی یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، اس کو جگہ جگہ سے کوڑوں کے باعث، کیلوں کے باعث اس نے چھلنی چھلنی کر دیا کہ یہ پڑھا ہی نہ جائے. آگے لے گئے، پھر اس نے کیا کر دیا؟
اس پیپر کو میں پھاڑ نہیں سکتا، بڑا خوبصورت مضمون اس پہ لکھا ہوا ہے، چلو یوں مطلب اس نے اس کو پھاڑ دیا، کیا کر دیا، کتنا ریزہ ریزہ کر دیا، چلو پڑھ لو اب بھائی. لیکن ابھی بھی بے خبر لوگ خدا بڑے گنہگار، بڑے پاپی، بڑے گنونے، ہونٹ بھول سکتے نہیں تیری اصلاح کے واسطے. دو چار کوائر والے میں رکھے تھے گورنر، باقی سارے گم سن بیٹھے ہوئے تھے. تو کوائر والے رکھ رہے تھے کتنے پہلے وہ حضرت قدمنا کو پہاڑ کو فتح کیتا ہے قلعہ، وہ کوائر بکرے ساتھ نہ ہوئے، باقی گم سن. لیکن دیکھیں خدا نے کتنا بڑا کام کیا ہے. ہاللیلویا. جو ہمارے نام پر جو ہمارے خلاف تھی اسے مٹا ڈالی، جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو سلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے اسے بریوں پھینک دیا. یسوع پھر جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا. پریز دی لارڈ. گتسمنے میں اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے، اور پھر تبدیل شدہ بدن کے ساتھ وہ مردوں میں سے پیچھے والی کہانی ختم ہو. اس نے حکومت اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا، رومیوں نے اس کے اوپر مہر کی تھی، پتھر رکھا تھا، سیل کیا تھا اس قبر کو، اس کا پتھر ہٹ گیا، ان کے سپاہی بے جان ہو گئے. خدا کی قدرت کے سامنے ان میں ہمت نہ رہی. گویا رومن قانون کا خدا کی قدرت نے مذاق اڑایا. اور یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور سلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا آگے لکھا ہے شادیانہ بنایا. کیا بنایا؟ ڈھول کے ساتھ شادیانہ کیا ہوتا ہے؟ اور جو توتی نہیں ہوتی، جو فتح مندی کا نشان ہے، سمبل ہے، فتح کی توتیاں بند گئی. ہاللیلویا. اور اس میں چونکہ آپ بھی جی اٹھے ہیں، آپ سب کو قرآن برکت دے.